شرک کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں وہ ہے جو صدیوں سے رائج ہے اور ہم اسے نسل در نسل اڈاپٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک، اور چونکہ ہم غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے لہذا ہم مشرک نہیں. اچھا، مکے والوں کے شرک کو جان بوجھ کر ہائپ کر کے دکھایا جاتا ہے. بہت زیادہ گدلا گاڑا غلیظ ترین شرک ہمارے ہاں کوٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا شرک جو تھا وہ ہندوؤں کے شرک کی طرح نہیں تھا. جو مکے والوں کا شرک تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا جو ہمیں آج تک پڑھایا جاتا رہا ہے. اللہ پاک نے پورے قرآن حکیم میں مکے والوں پر یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے، کہا بندگی کرتے ہیں. یعبدون من دون اللہ لا اعبد ما تعبدون قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. تم چاہتے تو میں بھی بندگی کروں غیر اللہ کی. تو مکے والوں پر نہ وہ سجدہ کرتے تھے بتوں کو، وہ سجدہ کرنا انسان کی کمزوری سمجھتے تھے. اب ان کے نزدیک یہ عیب تھا، وہ بتوں کو نہ سجدہ کرتے تھے نہ اللہ پاک نے ان پر الزام لگایا. باقی ان کی شرک کی ہر قسم قرآن نے گنوائی. وہ کرتے کیا تھے؟ مکے والوں کا شرک ہندوستان کے ہندوؤں سے مشابہ نہیں تھا، وہ ہم مسلمانوں سے مشابہ تھا. مکے والوں کا شرک 100% وہ تھا جو ہمارا ہے، اور ہمارا شرک 100% وہ ہے جو مکے والوں کا تھا، کہ سب کچھ مانتے تھے اللہ کرتا ہے، ہم بھی سب کچھ مانتے اللہ کرتا ہے. ایک ایک گنوا کے کہا گیا کہ نبی آپ ان سے یہ تو پوچھیں قل من یرزقکم من السماوات والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. تو کہیں گے اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کہیں گے اللہ. پھر کہا کہ جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو ان کی عبادت کیا تھی؟ کہ وہ ان بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے جو ہم چڑھاتے ہیں، اور وہ جن کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے وہ نیک لوگ ہوتے تھے. ان میں کچھ تو وہ انبیاء تھے سابقہ جن کے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کو بھی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے گپے مارتے تھے. یہاں تک آپ دیکھیں جب وہ پلٹ کر آیا ہے سلیمان علیہ السلام کا وہ ہدہد، تو اس نے آ کے اس قوم کا حال بتایا ہے کہ میں نے دیکھا وہاں ایک عورت ان کی حاکم ہے. وجدتہم یسجدون للشمس، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے. مکے والوں کا نہیں کہا کہ یہ کسی کو سجدہ کرتے، کہا یعبدون یعبدون. اس کی ایک قسم تو وہ گنوائی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یہ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے حصہ نکالتے ہیں ان بتوں کا، ان مزاروں کا، ان استحانوں کا. وہ بابا شادی شہید کا، داتا صاحب کا، 11ویں والے کا، جسٹ لائک دیٹ 100%. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ کھیتی، وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. پہلے اللہ کا نکالتے تھے ادب کر کے، پھر بابا جی کا نکالتے تھے. هَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ تھا ان کا شرک. اللہ پاک نے کہا یہ بھی لے جاؤ. اچھا ڈھیری لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کی ہے، یہ ان کے بت کی ہے. تو اگر اللہ والی سے ادھر مکس ہو گیا ہے تو کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ان کی، کوئی بات نہیں آنے دو. اگر ان والا ادھر چلا گیا تو کہتے توبہ توبہ توبہ، بابا ناراض نہ ہو جائے. ابھی بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ویگن میں گانا لگا ہوا ہے، آگے جھنڈا نظر آیا ہے، ٹیپ بند ہو گئی ہے، مسجد نظر آئی ہے، ویگن چل رہی، خدا کا خوف ہی نہیں. مسجد سے وال کلاک اٹھا کے نکل جائیں گے، جوتے تو ہر نماز میں لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. بابا کے مزار سے نہ دیا اٹھتا ہے، نہ جھنڈا اٹھتا ہے، نہ وہاں سے جناب علی کو لکڑی کاٹتا ہے. کیوں؟ ان سے ڈرتے. یہ ہے شرک. تم جس سے ڈرو وہ تیرا خدا ہے، تم جس سے امید وابستہ کرو وہ تیرا الہ ہے.
یہ ہے